जिंदाबाद। درود پاک اللهم صل على سيدنا الصلاۃ والسلام علیک یا مل کے رسول پڑھیں۔ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے دوست یہ قرآن پاک کی آیت میں ایسا آپ کے سامنے تلاوت کری، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے نماز عصر کی، یا قسم ہے مجھے نماز عصر کے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لے آئے اور صالح اور نیک عمل کیے۔ اب ہم لوگ ایمان تو لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف پڑھ لیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، مگر آمنوا وعملوا الصالحات، صالح عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ صالح عمل کرنے ہم نے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب ہماری آنکھ بھی آزاد نہیں ہے، ہم اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے، اللہ و رسول کا حکم ہمارے اوپر نافذ ہو گیا۔ ہاتھ بھی ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم پر نافذ ہو گیا۔ پاؤں بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہمارے اوپر فرض اور لازم ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں پورا جسم قید ہو گیا، پابند ہو گیا ہر چیز کا، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ تو میرے دوست نیک عمل کرو۔ نیک عمل کس طرح؟ اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی سنگت سے۔ بہترین نقصہ دیا ہے میرے مرشد کریم نے کہ جس کو نماز قضا ہوتی ہو، جس کی نماز رہ جاتی ہو، وہ اپنے دوست کو، اپنے احباب کو نماز کا کہے تو خود بھی نمازی ہو جائے گا اور اس کے نماز پابند ہو جائے گی، پابندی سے نماز پڑھنے لگے گا۔ سبحان میرے دوست وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات پہ ڈٹے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حق پہ ڈٹے رہے، آپ کے حکمران نے کتنا آپ پہ ظلم کیا، مگر آپ نے حق کا بات نہیں چھوڑا۔ امام حسین جو قریبی میں واقعہ 10 محرم الحرام گزر گیا، کس طرح صبر پہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ سارے تن قربان کر دیا اپنے 72 کے بعد تک، مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق پہ ڈٹے رہے۔ اور صبر کا کیا تلقین، کتنی بہترین سبق ہمارے، کتنا صبر کیا، کیا آپ کے اختیار میں ہر چیز تھی، مگر آپ نے صبر کیا، قربانی دی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم پر جتنا بھی ظلم ہو، جتنا بھی ستم ہو جائے، جتنے بڑے امتحان میں در جائیں، ہم نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہمیں کلمہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہم نے دین کے ساتھ نہیں چھوڑنا، ہم نے اللہ و رسول کا حق راستہ نہیں چھوڑنا، صبر اختیار کرنا اس پہ، جتنا بھی، حتیٰ کہ تمہاری اگر گردن بھی کاٹ دی جائے تو کلمہ نہیں چھوڑنا کسی حال میں۔ تو میرے دوست نماز کی پنجگانہ کی پابندی کرو، جس سے نا پابندی ہوتی ہو، محفل میں آؤ، انشاءاللہ میرا یقین ہے جو مستقل محفل میں آتا رہے گا اس کی نمازیں قائم ہو جائیں گی۔ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے لیتے وضو ہو یا نہ ہو، ذکر پہ خیال کرو، ذکر کرو کہ میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہاتھ سے کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، ملازمت کرو، ریڈی والے ریڈی لگائے، مگر دل اور دھیان اور توجہ اسی طرف ہونی چاہیے کہ میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ صبح شام مراقبے کی پابندی کرو، ذکر تم کرو۔ مرشد کریم بڑے مہربان ہیں، بڑے فضل ہے، بڑے کرم ہے، تم ذکر کر کے دیکھو، کوئی دیر نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میرا فیض نہیں ملتا، میرا ذکر نہیں چلتا، تو محفلوں میں آئے، حضور کے پاس عرض کرے حضور سے، یا حضور میرا ذکر نہیں چلتا، انشاءاللہ آپ کا ذکر چلنے لگ گیا۔ اب
पाबंदी से मुराकबा करो, आपको जिक्र लग जाएगा। मेहनत आपने करनी है, अल्लाह वाला का काम है फेर देना। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, भांडा ही आपका उल्टा आया तो किस तरह भरेगा। अब बर्तन आप रख दो नल के नीचे, टूटी के नीचे उल्टा करके आप नल का चलाए जाओ, कभी नहीं भरेगा, कभी भी नहीं भरेगा जब तक सीधा नहीं होगा। इसी तरह अपने कलूब को अल्लाह वालों की तरफ सीधा कर लो, बिल्कुल बिल्कुल सीधा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल का भर जाएगा वो।